7 بیٹا ہم خطبہ حجۃ الوداع پڑھ رہے تھے، کلاس 7 بیٹا اپنی بک کھول لیں، خطبہ حجۃ الوداع، یہ ہمارا چیپٹر چل رہا تھا اور اس کے ہم نقاط پڑھ رہے تھے، اہم نقاط خطبہ حجۃ الوداع کے۔ بیٹا توجہ کر لیں، کلاس 7 اپنی بک کھولیں، بیٹا اپنی بک کھولیں، پیج نمبر 46 کھولیں، پیج نمبر 47، پیج نمبر 47 خطبہ حجۃ الوداع۔ ہم اس کے اہم نقاط پڑھ رہے تھے، اہم نقاط یہ ہم بیٹا پڑھ رہے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، ہم پہنچے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، اے لوگو یہ دن، یہ مہینہ محترم ہے، عزت والا ہے، اسی طرح تمہاری جان، مال، آبرو ایک دوسرے کے لیے محترم ہے۔ دور جاہلیت کے تمام سود ختم کر دیے گئے۔ سود کو اللہ نے فرمایا حرب من اللہ و رسولہ، جو سود کا کام کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور آج پوری دنیا کی معاشیات، ہمارا ملک سود پہ چل رہا ہے۔ جب کوئی ملک سود پہ چلے گا، یقینی بات ہے اس کو کبھی خوشحالی نہیں آئے گی، وہ پستی میں رہے گا۔ تو پیارے بچوں، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اور پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ قرار دیا، اس کام کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن مطلب کا سود ختم کیا۔ آپ نے خواتین سے، عورتوں سے حسن سلوک کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا حق تمہارے اوپر ہے، کیونکہ عورتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اختیار میں دے دی، یہ تمہاری بیویاں بن کے آئیں، تمہارے اختیار میں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا، تمہارے غلام جو خود کھاؤ انہی کو کھلاؤ، جو خود پہنو انہی کو پہناؤ۔ اب چونکہ اس زمانہ میں عرب غلام رکھتا تھا، آج غلام نہیں ہے، آج ملازم ہو سکتا ہے، تو ملازم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو خود کھاتے ہو پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوردار کر ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید کا دامن نہیں چھوڑنا، اور دوسری چیز نبی کریم نے فرمایا میری سنت، میرا طریقہ، چاہے قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو، قرآن مجید کا دامن نہیں چھوڑنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑنا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی گردنیں نہیں مارنی، یعنی کہ قتل نہیں کرنا، اور تم اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہوگے اور تم سے تمہارے اعمال کی جو کچھ تم کرو گے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اگر تمہارا کوئی نکما، نکٹھو، حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تم، اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلائے تو تم اس کی اطاعت کرو۔ اے لوگو یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، اور تم آخری امت ہو۔ اللہ کی عبادت کرو، 5 نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال سے زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرو اگر اس نے استطاعت دی ہے تمہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ نے ہر ایک کا حقدار کا حق مقرر کیا، جس کو وراثت کہتے ہیں، جو آج کے زمانے میں نہیں دی جاتی۔ اب کسی وارث کے حق میں پہلے وصیت ہوتی تھی، وہ آیت منسوخ ہو گئی، پھر آیات وراثت نازل ہو گئی، تو آپ اس کا حق ادا کرو۔ اگر قرض لیا ہے یا کوئی چیز ادھار لی ہے تو واپس کر لو۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں
جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ وہاں ایک بہت بڑا کثیر صحابہ کرام کا اجتماع تھا، سب نے ایک زبان ہو کر گواہی دی، جی ہاں آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 دفعہ کہا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، تاکہ میں نے اپنی نبوت کا حق ادا کیا اور جو میرے ذمے اللہ نے لگایا تھا وہ میں نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا، امام مسلم نے نقل کیا، امام ابو داؤد نے نقل کیا، مسند احمد کے اندر نقل کیا، مسند حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گواہ بنا لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے حکم دیا تھا میں نے اس کے احکامات سب تک پہنچا دیے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے تکمیل جب ہو گئی، یہ ساری باتیں آپ نے بتا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیات دین کی جو تکمیل ہوئی اس آیت کو نازل فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہو گئی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یعنی کہ یہ اس کے بعد یہ قرآن مجید کی وہ وحی ہے جو آخری وحی کہلاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج کے مناسک ادا کیے اور پھر قربانی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ روانہ ہو گئے۔ پیارے بچوں، یہ وہ خطبہ ہے جو قیامت تک آنے تک کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک ماڈل اور ایک نمونہ ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں اور اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو قیامت والے دن ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تمام حقوق کے بارے میں، تمام عبادات کے بارے میں، تمام لین دین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے آخری خطبے کے اندر ہمیں ہدایات دے دی۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا چیپٹر کلاس 7 خطبہ حجۃ الوداع مکمل ہو گیا اور انشاءاللہ ہم اس کے بعد اب تفصیلی سوال و جواب کریں گے۔